ارے جب زندگی فانی ہے تو اس میں رہنے والے غم کیسے مستقل ہو سکتے ہیں؟ کسی ایک چیز یا انسان کو وجہ بنا کر تم اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کیوں بھول جاتے ہو؟ کیوں یاد نہیں رہتا کہ زندگی تو ہمارے پاس محض اللہ کی امانت ہے، جس میں ہم اسی کے بندے کی وجہ سے خیانت کر رہے ہیں۔ اگر دعائیں قبول نہ بھی ہوں تو اللہ پر ہی یقین رکھنا، اسی سے ہی مدد مانگنا، وہ دے گا اور ضرور دے گا۔ وہ دیر صرف تمہاری بہتری کے لیے کرتا ہے۔ کیا لگتا ہے تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی؟ دعا تو جادوائی اثر رکھتی ہے، لیکن تب جب تم صدقے دل سے اللہ پہ کامل یقین رکھ کر اس سے مانگتے ہو، تب تمہارے لیے وہ سب ہوتا ہے جو تمہارے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ہر روز خود سے ایک سوال کریں، جس قدر تیاری ہم دنیا میں رہنے کی کرتے ہیں، کیا اس قدر آخرت کے لیے بھی تیار ہیں؟ دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے جانا سب سے بڑی گمراہی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان سلامت رکھے اور ہم پر رحم کرے۔ جب آپ زندگی کے اس مقام پر جہاں آپ کو زوروں سے رو رو کر اپنی تکلیف کا اظہار کرنے کا من کرے، لیکن اس کی بجائے آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر خاموشی سے وہ وقت گزار لیں، اسے کہتے ہیں صبر۔ اللہ کے لیے ایک برائی چھوڑیں، وہ 1000 نعمتوں کی اچھائی آپ کے ساتھ جوڑ دے گا۔ آپ بے یقینی چھوڑ دو، یقین تھام لو۔ اللہ اس یقین کو الیقین کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ وہ کبھی آپ کو نا امید اور اداس نہیں رہنے دے گا۔ اللہ کے لیے چھوڑنا سیکھیں، وہ آپ کو اپنے ساتھ جوڑنا سکھا دے گا۔ اپنے اللہ سے جو کچھ مانگو، دل کے درد سے مانگو، رو رو کر مانگو، تم تڑپ تڑپ کر مانگو، دن کے اجالے میں مانگو، رات کے اندھیرے میں مانگو۔ ہمارا رب کریم کسی کو پیاسا نہیں رکھتا، مگر وہ سچی پیاس کا ثبوت ضرور مانگتا ہے۔ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ تہجد سے معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آخر کن لوگوں کو تہجد کی توفیق دیتا ہے؟ وہ تہجد کی دعاؤں کو قبول کب فرماتا ہے؟ وہ کیا نشانیاں ہیں؟ تو سنو، تمہارا رب فرماتا ہے، کون ہے جو مجھے رات کی تنہائی میں پکارے، میں اس کی تقدیر پلٹ دوں، میں اس کا نصیب بدل دوں۔ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، میں اس کو عطا کروں۔ تہجد ایک واحد ایسا نشانہ ہے جو کبھی بھی اپنے ٹارگٹ کو مس نہیں کرتا۔ رات کی تاریکی اللہ پر یقین رکھنے والوں کے لیے وہ روشنی ہے جو معجزات کی راہ دکھاتی ہے۔ اور اگر تمہارا دل یہ گمان کرتا ہے کہ یہ کب اور کیسے ہوگا کہ وہ عرش کے خزانوں کا مالک کن کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی اگر تمہیں آزما رہا ہے، تو سمجھ لو کہ اس دیری کے پیچھے بھی کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ یاد رکھو، بہت سی دعائیں اور اس کے پازیٹیو امپیکٹ ہم جلد بازی میں ضائع کر دیتے ہیں، اور تم یہ نہیں جان پاتے کہ جب دعا فیصلہ کن مراحل میں داخل ہوتی ہے تو وہ تقدیروں کو بھی پلٹ کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، دل شکستہ نہ ہو اور نہ ہی غم کرو، کیونکہ یہ وقت تم پر اس لیے لایا گیا ہے کہ تم میں سے سچے مومن کون ہیں۔ تو یاد رکھو، جس طرح دل کے خالق کا دل سے گہرا تعلق ہے، بالکل اسی طرح تہجد کا وقت خالق کائنات سے گہرا تعلق ہے۔ اس وقت وہ رب اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو کر تمہیں خود سے قریب کر کے تمہاری فریاد کو بڑی غور سے سنتا ہے، کیونکہ تہجد تو ہے ہی عطاؤں کا دروازہ، تہجد تو ہے ہی ہر مسئلے کا آخری حل اور کن کا آغاز ہے، کہ جب تم تہجد کے وقت اس کے آگے روتے ہو تو وہ تمہارے آنسو اتنے قیمتی رکھتا ہے کہ یقین کرو، پھر وہ ایسے تقدیر بدلتا ہے کہ انسان کی خود کی عقل حیران رہ جائے۔ اللہ فرماتا ہے، اور تیرا رب تجھے بھولنے والا نہیں۔ تمہاری حاجتوں اور تمہاری ضرورتوں کا پورا کرنا، تمہاری قسمت کا بگڑنا اور سنورنا سب اللہ کے اختیار میں ہے۔
لہٰذا تمہارا اس کے آگے جھکنا اور اس سے مدد طلب کرنا تمہارا عین تقاضا ہے۔ یاد رکھو، رب کی طرف سے تہجد میں سکون ملنا قبولیت کی بڑی خاص نشانی ہے۔